مورخہ 7 جولائی سن 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب انضمام الحق جنید جمشید اور نعیم بٹ کے بیانات سماعت فرمائے بمقام تلمبہ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈرل بی ایریا کراچی۔ کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے الناس کالمعادن الناس کالمعادن کالذهب والفضة۔ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق بنائی ہے یہ ایسے ہیں جیسے زمین کے اندر مختلف دھاتیں، لوہا بھی دھات ہے، پیتل بھی دھات ہے، سلور بھی دھات ہے، سونا اور چاندی بھی دھات ہیں، یورینیم بھی ایک دھات ہے، لیکن ان سب کی قیمت ایک طرح نہیں ہے، کوئی بہت مہنگا ہے، کوئی کوڑیوں کے بھاؤ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ بھی زمین کے اندر بکھری ہوئی کانوں کی طرح ہیں، کالذهب والفضة، کوئی سونے کی طرح، کوئی لوہے کی طرح، کوئی چاندی کی طرح، کوئی تانبے کی طرح۔ خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا۔ سب سے بہترین اسلام میں وہ چلے گا جو جاہلیت میں اپنی دنیا میں بھی بہترین چل رہا ہو، جو دنیا میں دنیا کے کاموں میں قابل ہوتے ہیں اور دنیاوی امور میں سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جب وہ دین کی طرف آتے ہیں تو ادھر بھی وہ اسی قابلیت کے ساتھ آتے ہیں، تو پھر ان کے جوہر وہاں کھلتے ہیں۔ وہ جوہر اگر دنیا ہی میں کھلتے رہیں اور آخرت میں کے میدان میں استعمال نہ ہوں تو چند دن کی شہرت ہوتی ہے، چند دن کی ہو ہا ہوتی ہے، پھر پوچھتا ہی کوئی نہیں، تو موت ویسی قصہ مٹا دیتی ہے، کہانیاں ختم کر دیتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے نامور زیر زمین پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ اقبال نے کہا تھا راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ دنیا میں سیاسی طور پر جن عورتوں نے نام پیدا کیا وہ چند ہیں، مرد تو بہت زیادہ ہیں، عورتیں چند ان میں سے ایک نور جہاں ہے۔ تو اس کے کھنڈر نما مقبرے کو دیکھ کر شاعر رہ نہ سکا، اور اس پر مکڑیوں کے تنے ہوئے جالے اور دن کے اندھیرے میں بھی سیاہی کا سما، اور دن کے اندھیرے میں بھی نئے چراغے نئے گلے نئے پرے پروانہ سو بلبلے۔ تو جب اس نے ایک وحشت ناک منظر دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھا راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے۔ تو یہ دنیا کی جو عزتیں ہیں یہ بڑی ناپائیدار ہیں، بڑی بے بنیاد ہیں۔ جب لوگوں کی نظریں پھرتی ہیں تو پھر وہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگ کھچ کھچ کے آتے تھے وہ ایڑیاں رگڑ کے مرتے ہیں، اور کوئی ان کا حال پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اگر یہ صلاحیتیں صرف دنیا میں لگ گئیں ضائع ہو گئیں، دین پر لگیں قیمتی بن گئیں۔ اگر عمر رہتے تو ان جیسے کتنے آئے اور مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے، خاک میں مل گئے، لیکن جب وہ فاروق بنے، صحابی بنے، اور وہ فاروق بنے تو ان کا جوہر ایسا نکھر کے آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا نبی نے فرمایا میدان عرفات میں جب ساری امت موجود صحابہ، تو آپ نے کہا اس وقت اللہ تعالیٰ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، اور عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے۔ جو صلاحیتیں دین میں ہیں تو نکھر گئیں، دنیا میں لگیں تو ختم ہو گئیں۔ خالد بن ولید وہ ایک عرب سردار تھے، سالار تھے، اور بھی بڑے سالار گزرے، وہ بھی ایک سالار تھے، اسی سرداری میں مر جاتے تو شاید ان کا نام ہی کوئی نہ جانتا، لیکن جب وہ غلام رسول بنے اور آستانہ نبوت پر آ کر حاضری دی
تو دنیا میں واحد انسان، واحد سالار ہے جس کو سیف اللہ کا لقب ملا. دین میں آ کر وہ صلاحیتیں نکھر گئیں. ادھر مسلمان ہوئے، ساتھ ہی موتا کی لڑائی پیش آ گئی. 3000 کے لشکر کے ساتھ روانگی ہوئی تھی. پتہ نہیں تھا کہ آگے کوئی بڑا لشکر جمع ہے. قریب پہنچے تو پتہ چلا 1 لاکھ کا لشکر ہے. تو صحابہ سارے پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ کہاں 1 لاکھ، کہاں 3000. تو سب نے کہا یار پیچھے اطلاع کرنی چاہیے کہ اب کیا کیا جائے. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو للکارا کہ اللہ کے بندو کس بات سے ڈر رہے ہو؟ 2 باتوں میں سے ایک تو یقینی ہے، یا اللہ ہمیں فتح دے دے گا یا ہم شہید ہو جائیں گے. اگر ہم شہید ہوتے ہیں تو ساری زندگی کی تمنا یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ موت آتی اور اللہ کے نام پہ مرتے اور جنت میں جاتے. تو ہمارا مر جانا کوئی ناکامی نہیں ہے، اور اگر فتح پا گئے تو اجر بھی ملا، دنیا بھی ملی. واپس اطلاع مت کرو، چلو آگے بڑھو. وہ سب تیار ہو گئے. ٹھیک ہے بھائی. وہ 3000 1 لاکھ سے جا کے بھڑ گئے. میں اس میدان جنگ میں کافی دیر کھڑا رہا، سارا جائزہ لیتا رہا. موتا کے میدان جنگ 1991 میں گیا تھا، اردن میں یہ لڑائی لڑی گئی. تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ زید امیر ہے، یہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر، وہ شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ، وہ شہید ہو جائیں پھر جس کو مرضی امیر بنا لیں. ایک یہودی نے کہا سن کر کے یہ تینوں تو شہید ہو ہی گئے. جب نبی یوں کہتا ہے تو ویسا ہی ہوتا ہے. تو زید رضی اللہ تعالیٰ نے جب جھنڈا اٹھایا اور گھیرے میں آئے، شہید ہو گئے. آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، جب جنگ شروع ہوئی اور مٹ بھیڑ ہوئی تو آپ کے اللہ نے آنکھوں سے پردہ اٹھایا. تو آپ نے کہا زید کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ شہید ہوا اور وہ جنت میں چلا گیا. پھر آپ نے فرمایا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے. جعفر اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، 33 سال کی عمر تھی. جب جھنڈے کو لہرایا تو شیطان سامنے آ کر کہنے لگا بیوی تیری جوان، بچے تیرے چھوٹے، تو مر گیا تو ان کا کون وارث ہوگا؟ تو وہ ایک دم گھوڑے سے کود پڑے گا، الان وقد حمی الوطیس، اب آیا ہے مجھے گھر کی یاد دلانے جب کہ جنگ کے شعلے بھڑک چکے ہیں. تو سب سے پہلے شخص جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی سواری کو خود ختم کیا تاکہ پیچھے بھاگنے کا خیال ہی ختم ہو جائے. گھوڑا نیچے ہو تو اب بیوی بھی یاد آ چکی، بچے بھی یاد آ گئے، گھر بھی یاد آ گیا. تو انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں میرا قدم واپس نہ اٹھ جائے اور سواری میرے قدموں کے نیچے ہے، عرب گھوڑا ہے جو نکل کے مجھے لے جائے گا. تو انہوں نے پیچھے کا راستہ بند کر دیا، اپنے گھوڑے کو خود ہی ختم کر دیا. پھر جھنڈے کو اٹھایا اور یہ شعر پڑھے، یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها الروم روم قد دنا عذابها کافرۃ بعیدۃ انصابها علی الا قیتها سرابها. وہ جنت کیسی مزیدار ہے. وہ گھر کی بجائے نا جنت کو یاد کریں، جنت کیسی مزیدار ہے. یا حبذا الجنت واقترابها، اور جنت میں جانا کیا ہی مزے کا ہے. اس کا پانی کیسا زبردست، اس کی شراب کیسی زبردست. آج مجھ پر لازم ہے کہ میں کفار روم کی کھوپڑیاں توڑتے 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 جنت میں پہنچ جاؤں. تو وہ بھی شہید ہو گئے. انہوں نے ایک ہاتھ کاٹا، جس ہاتھ میں جھنڈا تھا تو انہوں نے سیدھے ہاتھ میں اٹھایا. انہوں نے وہ بھی کاٹ دیا تو انہوں نے کٹے ہاتھوں سے جھنڈے کو یہاں لے لیا. تو ان پر انہوں نے تلواریں برسا دی جس سے وہ چکرا کر گرے. تو آپ نے فرمایا جھنڈا زید نے اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا اور وہ جنت میں گیا. عبداللہ بن رواحہ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا. تو اسی وقت میں بھائی نے گوشت کا ٹکڑا دیا کہ کھا تو لو. منہ میں ڈالا ہی تھا کہ اطلاع ملی کہ جعفر شہید ہو گئے. تو انہوں نے وہ جو بوٹی منہ میں تھی وہ بھی پھینک دی اور ٹکڑا بھی پھینک دیا اور ایک دم پیچھے پلٹے. تو یہ ان تینوں میں بڑے مالدار آدمی تھے اور یہ مدینے کے، باقی 2 مکے والے تھے. ان کی 4 بیویاں تھیں، غلام تھے، باغات. تو ان کو چکر آ گیا، 4 بیویاں، غلام، نوکر، چاکر، یہ سب چھوٹ جائے گا. تو ایک دم اپنے آپ کو جھٹکا، کہنے لگے تجھے بیویوں کا شوق ہے، 4 کو 3 طلاق. تجھے غلاموں کا شوق ہے، سب آزاد. تجھے باغات کا شوق ہے، سارے اللہ کے نام پہ صدقہ. اب کہاں جائے گا؟ اب پیچھے جانے کا تو راستہ ہے نہیں. لہذا اقسمت یا نفس لتنزلن كارهة او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لي اراك تكرهين الجنة وطالما قد كنت مطمئنا هل انت الا نطفة في شنة. اپنے آپ کو ڈانٹنے لگے، ارے
ارے دیوانے تجھے کیا ہوا؟ قسم ہے مجھے میرے رب کی، میں تجھے آگے لے کے چلوں گا، تجھے پیچھے ہرگز نہیں ہٹاؤں گا، تیرا جی چاہے یا نہ چاہے میں تجھے آگے لے جاؤں گا۔ تو دیکھتا نہیں ہے کہ چاروں طرف باطل کی یلغار ہے، وہ دین کی پکار ہے اور صدا ہے، واپس جانے کی راہیں بند ہیں، ختم۔ تجھے جنت اچھی نہیں لگ رہی؟ تجھے یاد نہیں تو گندے پانی سے بنا ہوا انسان ہے، آگے بڑھ۔ یا نفس الا تقتلی تموتی، آج نہ مرا تو کل تو مرے گا، آج قتل نہ ہوا تو کل بستر پر تو مرے گا۔ ھذا حمام الموت قد سلیتی، موت کی بھٹی گرم ہو چکی ہے، ان تفعلی فعلہما ہدیتی، وہ کر جا جو زید اور جعفر کر گئے تو تو بھی ان کا ساتھی بن جائے گا۔ اپنے آپ سے لڑائی لڑتے ہوئے آگے بڑھے، اور جب شہید ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اب جو جھنڈا عبداللہ نے اٹھایا اور آگے بڑھا اور قتال کیا اور قتل ہوا، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ پہلے دو مہاجر تھے مکے والے تو آپ نے فوراً کہا جنت میں گیا، یہ مدینے والے تھے تو آپ نے تھوڑا وقفہ کیا، تو مدینے والے کہنے لگے ہم پہ قیامت ٹوٹ گئی کہ شاید عبداللہ جنت میں جانے سے رک گیا۔ پہلے دو کے لیے تو فوراً کہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں چلا گیا، ساتھیوں سے مل گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عبداللہ کے لیے آپ نے دیر کیوں لگائی؟ فرمایا اس کے جانے میں تھوڑی دیر ہوئی کہ اس کو بیوی بچوں کی کشش نے کھینچا تو قدم اس کے کچھ بوجھل ہو گئے تھے اٹھتے ہوئے، وہ جو بوجھل قدم تھے وہ تاخیر کا سبب بن گئے جنت۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے، جھنڈا گر گیا، جھنڈا گرا پڑا ہے اور ایسے چکی گھومنے لگی چاروں طرف سے۔ تو ثابت بن اکرم ایک صحابی ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کے جھنڈا اٹھایا، کہا بھائی جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو۔ جھنڈے کا گرنا تو شکست ہوتی تھی، تو سب نے کہا تو ہی پکڑ لے، یہ جنگ بدر کے شریک صحابہ میں سے، اور اللہ کے نبی کے تمام صحابہ میں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی یہ سب سے افضل صحابہ ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے اللہ نے کہہ دیا ہے یہ جو مرضی کریں اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا میاں تو پکڑ، تو حقدار ہے، کہا بھائی میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو دو، کسی اور کو دو۔ تو اتنے میں بیچ میں سے کوئی بولا، کچھ خبر نہیں کون بولا، کہا کہ خالد کو دو، جھنڈا خالد کو دو۔ خالد کی پہلی جنگ تھی بطور مسلمان، تو خالد بن ولید کہنے لگا بھائی میں تو پہلی جنگ لڑ رہا ہوں، نیا مسلمان ہوں، کسی اور کو دو۔ لوگوں نے کہا نہیں بس تو ہی پکڑ، تو ہی پکڑ۔ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ نے الٹے ہاتھ سے جھنڈا پکڑا اور سیدھے ہاتھ سے جو تلوار کو یوں لہرایا، تو جب آپ نے یوں کیا تو ساتھ ہی اللہ کے نبی نے فرمایا اب اللہ کی تلوار باہر آ گئی، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو باہر نکال دیا۔ اس دن خالد بن ولید کے ہاتھ 9 تلواریں ٹوٹیں لڑتے لڑتے، اور 3000 کے لشکر سے 1 لاکھ کو شکست دی۔ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، جب خالد بن ولید، عمرو بن عاص اور عثمان بن ابی طلحہ یہ تینوں کٹھے مسلمان ہونے آئے، تینوں وہ قدرتی کٹھے ہو گئے، کسی کا یہ تینوں کٹھے ہو گئے، راستے میں کٹھے ہو گئے، ابھی کہاں جا رہے ہو؟ مدینے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ مدینے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ مدینے۔ کیوں جا رہے ہو؟ مسلمان ہونے۔ تم مسلمان ہونے۔ تو جب یہ مدینے کی باؤنڈری میں داخل ہوئے تو آپ مسجد میں بیٹھے تھے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک دم فرمایا مکے نے اپنے کلیجے نکال کے مدینے بھیج دیے، مکے نے اپنے جگر نکال کے ہمیں پہنچا دیے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا تو تینوں حضرات آئے، تو پھر سب کو پتہ چلا کہ اوہ اچھا یہ ہیں جگر۔ تو آپ نے سب سے بیعت فرمائی۔ جب عمر بن عاص سے بیعت ہونے لگی تو آپ نے ہاتھ بڑھایا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھا کے پیچھے کر لیا۔ تو آپ نے کہا عمر کیا ہوا؟ کہا اشترط، میری ایک شرط ہے۔ کہا تشترط ماذا، کیا تیری شرط ہے؟ چونکہ انہوں نے یہ تینوں نے عداوت میں کمی تو کی نہیں تھی، تو کہنے لگے میری شرط یہ کہ میرے پچھلے سارے معاف ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام پچھلے سارے گناہ دھو دیتا ہے، حج پچھلے سارے گناہ دھو دیتا ہے، توبہ پچھلے سارے گناہ دھو دیتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے ہائے کاش پچھلے گناہوں کی معافی کی دعا کروائی، اگلے کی بھی کروا لیتا، یاد ہی نہ رہا، اگلے کی بھی کروا لیتا۔ تو آپ اتنے خوش ہوئے تھے کہ مکے نے جگر ہمارے پاس بھیج دیے۔ تو جیسے اسی طرح جب بنو عبد قیس کا وفد آیا تو یہ عرب کے بڑا عالی شان قبیلہ تھا، تو باہر عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح
ابو عبیدہ بن جراح باہر اونٹ چرا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ عبد قیس آئے تو وہاں سے بھاگے خوشخبری سنانے. تو راستے میں ابو بکر ملے، کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ عبد قیس آ رہے ہیں، ان کی خوشخبری سنانے جا رہا ہوں. کہا تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں تو نہ جا، مجھے یہ خوشخبری سنانے دے کہ اللہ کے نبی کو خوشی بہت زیادہ ہوگی. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تیرا مقام تو بہت اونچا ہے، میں یہ تیرے حق میں دستبردار. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے ہوئے ہے، دوڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ عبد قیس آ رہے ہیں، بنو عبد قیس آ رہے ہیں. تو آپ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا. تو میرے بھائیو، جو لوگ دنیا میں کچھ کرتے ہیں جب ان کا رخ پلٹتا ہے تو وہ دین میں بھی کچھ کرتے ہیں. ہمارے جیسے لوگ یہ ہو جائے دنیا تے او ہو جائے دین ہے، نہ ادے سونے نہ ادے سونے، ایک کو جہا حال ادے بھی تو ادے بھی ہیں. کوئی ڈٹھا ہے تو سا کہ ہائے جوانی کبے سجے ویکھ اس کوئی نہیں ویندا تھوڑے ہوندے ہی ہو جائے تو ساڈا تو حال ہوئے تھوڑے ہوندے ہی ہو جائے ایسے. تو اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو اپنا قصہ سناؤں. 1972 میں اس میں تھا، سیالکوٹ میں ہماری جماعت تھی. تو اب تو تبلیغ کی مخالفت بہت کم ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی واضح کر دیا ہے اس محنت کو. اس وقت میں پورے پنجاب میں 90-95% لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول نو ہی نہیں منتے. مطلب یہ گل مولویاں پھوکی ہوئی آئی، بندیاں پڑی ہوئی آئی. وہ جس مسجد میں ہم جاتے لوگ گالیاں دیتے، چٹی ننگی گال، اے نہیں میرے کو چلو مہذب الو دے پٹھے نہیں، چٹی ننگی گال کرنی، ماں بہن دی نکل جاؤ فلانے ہو فلانے ہو. تو مسجد چو گل مطلب ادا دراونا بھی چنگا نہیں نظر آ رہا ہے. پھر رمضان دا مہینہ کوئی پانی نہ پوچھے، وہ خدا دے بندے پردیسی پانی پوچھ لو، الٹا چاہو چاہو بھائی تھی تاری مسیت ہی نہ پاک کر چڑی. اللہ دے بندے وہ مسیت تک چٹے کافر نال آ جائے تو ناپاک نہیں ہوندی. اللہ دے نبی دی مسجد کافر نے نہ تے باندھے ہوندے، مڑ پیچھے مسیت دھوئندے ہوندے ہیں. تو ایک دن میں نے اپنے امیر سے کہا، میں کہا امیر صاحب روز خوار ہونے ہیں، روز لتر کھانے ہیں، کوئی یہ جا دن آمنا ہے کہیں ساری گل سننی، کوئی ہے یہ جی امید بھائی کل نو ساری کوئی گل سننے والا بھی بن سی. اوہو امیر صاحب آخیا بچا میں انہیں ٹرتے رہو، ایک دن بادشاہ بھی سن سن، ایک دن سارے سن سن. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو اٹھایا. 1994 میں پہلی جماعت بنی صدر پاکستان کو دعوت دینے کے لیے. اس میں 4 آدمی تشکیل کیے گئے، تو 3 کا چوتھا اس میں میں تھا. 1972-1994 22 سال کے بعد وہ بات جا کر پوری ہوئی. جب ہم پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف جا رہے تھے تو جسم آگے جا رہا تھا، ذہن پیچھے جا رہا تھا. 22 سال پیچھے کے کواڑ کھلے، مجھے اپنی بات یاد آئی. تو پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو سنایا. میں کہا مجھے نہ وہ منظر بھولتا ہے، نہ وہ جگہ بھولتی ہے، نہ وہ حیت. ادھر میرے سیدھے ہاتھ امیر بیٹھا تھا، الٹے ہاتھ ادھر امیر صاحب بیٹھے تھے، ادھر میں بیٹھا تھا. تو ان کے سیدھے کان، بیچارہ بڑا ہی کوئی نیک مند، اس اینک دا ہیک تا پیر سلامت ہے، 2 دھاگا بنے ہوئے، جس پاس دھاگا بنے ہوئے نا اس پاس میں بیٹھا ہوں. بیٹا ایک دن آئے گا بادشاہ بھی سنے. تو اس تبلیغ کی محنت نے اللہ کا فضل ہوا، احسان ہوا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. دین میں اصل عزت ہے. جنید جمشید کی عزت گانا نہیں ہے، اور انضمام کی عزت کرکٹ نہیں ہے. یہ تو جب تک بلہ ہاتھ میں ہے، جب بلہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اتو 100 باری لگ گئے کسی نہیں ویکھنا. ابھی آپ اس لیے دیکھنے آئے ہو کہ اس کے ہاتھ میں بلہ ہے. جب یہ بلہ چھوٹ جائے گا، آخر آدمی ریٹائر تو ہوتا ہی ہے، جب یہ بلہ چھوٹ جائے گا تو کوئی پھرتے ہیں خار میر، کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. لیکن جو دین کے نام سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے وہ نہ دنیا میں گھٹتی ہے، نہ موت پہ گھٹتی ہے، نہ مرنے کے بعد گھٹتی ہے، نہ آخرت میں گھٹتی ہے. وہ بڑھتی ہی جاتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم ذریعہ بنے، ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دین پہ چلا دیا. مجھے اب یاد نہیں میں کہاں تھا، لیکن آگے ٹیلی ویژن کہیں چل رہا تھا.
تو اس پر جنید جمشید جو تھا یہ ناچ رہا تھا اور گا رہا تھا. آواز بند تھی، اس لیے مجھے خیال آتا شاید ریل گاڑی ہوگی جس میں وہ ہیڈ فون دیتے ہیں. اپنے طور پہ ایک ریل گاڑی چلتی تھی کراچی سے لاہور، تو اس میں ٹی وی چلتا تھا. آواز بند تھی تو کراچی ساحل پر کوئی کلب تھا، وہاں گانا ہو رہا تھا. تو اس کے گرد لڑکیاں ناچ رہی تھیں، یہ بھی ناچ رہا تھا. تو مجھے خیال آ رہا تھا یہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، یہ اس حال میں دنیا سے چلا گیا تو اس کا آگے بنے گا کیا. پھر مجھے دوسرا خیال ہی آیا نا امیدی والا کہ یہ تائیں اپڑے کون، یہ تائیں جاوے کون. یہ میں نے اس کو ناممکن سمجھا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا. اس منظر کے 1 سال مشکل سے گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اور اس کی ملاقات کراچی کے اجتماع میں کروائی. 1997 ستمبر میں ملاقات ہوئی. دسمبر 1997 میرا امریکہ کا سفر ہوا تو میں لاس اینجلس میں بیٹھا تھا. میں نے اس کو فون ملایا، میں نے کہا کیا حال ہے، کہ کہاں سے بول رہے ہیں. کہنے لگا، میں نے کہا لاس اینجلس. کہنے لگا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں تو کوئی دانے لانے جم. کہنے لگا قسم اٹھائیں آپ. کہنے لگا آپ قسم اٹھائیں. میں کہا ماں رمضان دا مہینہ ہے، میری گل کافی کوئی نہیں. کہنے لگا میں جاتا ہوں، میں کبھی اپنے گھر فون نہیں کرتا، باہر جاتا ہوں میں اپنے گھر والوں کو فون نہیں کرتا، آپ نے اتنی دور سے مجھے یاد کیسے رکھا. کرتے 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 اب یہ تمہارے سامنے آ بیٹھا ہوا ہے. یہ جو دین کے ذریعے سے اللہ اونچا کرتا ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کا کھاتا ہے. پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ کرکٹ کے دوستوں میں چلتے 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 چلتے، وہ بھی ایک لمبی داستان ہے. تو یہ انضمام نے، سعید نے، سلیم ملک نے، مشتاق نے ہمارے ساتھ 3 دن لگائے. غالباً سن 2000 تھا، مجھے سن پورا یاد نہیں. رمضان کا مہینہ خانپور ہم گئے. جیسے تم یہاں آئے ہو، ہمارے یہاں تو اچھا انتظام ہے، کھلی جگہ. وہاں ایک مسجد چھوٹی تھی اور دروازہ بھی کچا تھا. وہ خلقت کو وہی باندھتے لے گئے. تو میں کہ کد ٹان دیے تھے ویچ مرد ہی نہیں ہو، خدا دے بندے ہو. یہ جی محبت دا کی فائدہ بھائی، بندہ ہی مار بہت اسی. تو ان کے 3 دن لگے. پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو کیا فائدہ ہو. تو انضمام نے کہا پہلا جو دیکھا مادی دنیاوی فائدہ یہ کہ ساری ساری رات نیند نہیں آتی تھی، ساری رات جاگتے گزرتی تھی. پہلی رات ہے کہ تراویح پڑھ کے سوئے اور سحری میں لوگوں نے اٹھایا جی سحری کھا لی. اور دوسرا یہ ہوا، سعید بھی تھا، مشتاق بھی، سب نے کہا کہ ترجیحات ہماری بدل گئی. ترجیحات، شوق بدل گئے. آسان لفظ، شوق بدل گئے. پہلے شوق یہ تھا کہ ہم وہ کریں، کوئی ریکارڈ قائم کریں، ریکارڈ قائم کریں. اب یہ شوق لگ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے، اللہ ہماری بخشش کرتا. تو یہ دین کی برکت ہے کہ یہ لوگ یہاں آئے بیٹھے ہیں. تلم میں آمدے ہیں کیوں بھائی؟ تلم بھائی نہ آمنا ہے، تلم بے دا نا ہی کوڑا تے نمدے آ کی کر تلم ماں. میں نے آج تک یہ نا ہی نہیں سمجھ آئے نا کی ہے تلم ماں. یہ دین کی دین کی نسبت سے آئے. میں کوئی سیاسی لیڈر کوئی نہیں، میں کوئی حکمران کوئی نہیں، میں کوئی وزیر کوئی نہیں، ایک معمولی سا عام مسلمان ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں. دین کی نسبت لے کر آئی. تو ان کا آنا تم سب کے لیے پیغام ہے کہ بھئی ہم آپ سب اللہ کے حکموں پر چلنے کی نیت کریں. میں آپ سے کہا کرتا ہوں نا کہ جنید گانے والا تھا، یہ توبہ کر گیا، تو جو سننے والے بھائی ہیں وہ بھی توبہ کر لیں. اس نے مجھے بتایا کہ ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا، لمبے سے لمبا 10 منٹ، اس سے آگے لوگ سننے کی سکت نہیں رکھتے، پھر بدلنا پڑتا ہے. میں نے اس کو بتایا کہ جنت کا سب سے چھوٹا گانا ہوگا 70 سال کا. 70 سال ایک ہی گانا. نہ گانے والا تھکے، یہ تو تھک جاتے ہیں نا، اور بچوں کوئی مسر آ کے لوگوں کو ہسامنا شروع کرنا اے مگر بہ کے کوئی سا کر لیں گے، نہیں تو انجو ہی ہو کے نہ سگ ہی پاٹ جانا. 70 سال جنت کی حور گا رہی ہے، سننے والے کی لذت میں کمی نہیں، سنانے والے پہ تھکاوٹ کوئی نہیں.
تو بھائیو ان دوستوں کو میں نے بلایا تھا، انہوں نے مہربانی کی، آ گئے، میں نے کہا ہمارے ساتھ آ گئے، میرے ساتھ آ گئے، کھانا ہی کھا لو۔ پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ہم ان میں اسٹیج کے اداکاروں میں گھسے۔ جب میں کالج میں تھا نا تو یہ جو ثقافتی سرگرمی ہوتی ہے نا، اس کا ہاسٹل میں وہ تھا مانیٹر، وہ سارے ہاسٹل کے ارینج کرنا، فلم کڑی ویکھنی ہے، گاؤن واسطے کہیں سدنا ہے، یہ پٹھے سارے کام میرے ذمہ ہیں۔ تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ نا ایک ایسی دلچسپی اور انس تھا کہ یا اللہ یہ تبلیغ میں لگیں، دین میں آئیں۔ یہ جذبہ پھر لے گیا فلم والوں کے دروازوں پر، سٹیج کے اداکاروں پر۔ 1996 میں ان میں کام شروع کیا۔ 1996 لاہور میں سب سے پہلے ہم صرف ان کے لیے آئے ساری رات، کیونکہ اپنی رات 12 بجے تک ادھی ہو جاتی، انہاں دا 12 بجے شروع ہوتی، 12 بجے تو پیچھے انہیں روٹی کھانی، ڈرامے تو ویلے ہوتے، 12 بجے تک بیٹھے ہوتے تھے۔ جب یہ لوگ آتے تھے ان کے لیے کھانا گرم گرم پیش کرنا، چائے پیش کرنی، کدائیں 1-2 بجے جاتے گل شروع۔ ایک مولوی صاحب جو تھے، مولوی صاحب وہ تبلیغ والوں سے بڑے ناراض تھے، جی میں ہوندے نہیں، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ ایک ساڑا عزیز ہے رشتہ دار، میں نے آخر لگا طارق میاں بندہ تو بڑا چنگا ہے پر تو وابی ہو گئے۔ میں کہا میں کیوں وابی ہو گیا؟ اگر تو تبلیغ والے نہ رل گئے، یہ تو پیران نہیں منتے۔ میں کہا کرمالا کیڑا جڑا اللہ دے بندیاں نہ مننے، جنہاں دی تو فیل سانو دین لبدا، نانوں بھی کوئی ہے جڑا نہ مند ہوے۔ ہن جو اے آکھیں بے پیر پتر دیندے اے کام تا بھڑا، پتر تا لئی دیندا ہے۔ کہ نہیں وہ پتر انہاں دے کوٹے رب کول مقرن وچوں لے کے دے دیندے۔ میں کہ ایو جا رب ساڈا کوئی نہیں جس بندے نو کوٹے دے چھڈے ہون۔ اے کوئی حکومت پاکستان ہے بے کوٹا وزیراں دا بھی بنا دیو تے وزیر اعلی دا بھی تے ایم پی دا بھی ایم اے دا بھی۔ قل ان الامر كله لله ان القوة لله جميعا لله الامر من قبل ومن بعد له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى۔ اللہ تعالی کون شریک ہو سکتا؟ وہ مولوی صاحب بڑے ناراض، میں انہوں نے کھل گیا، میں ہوں دلیلاں تو کتنے سمجھانے۔ میں کہا مولانا آج رنگیلا ساڈے کول آ رہا ہے، تسی آؤ گے؟ مولوی صاحب حیران، رنگیلا مرحوم نہیں مر گیا؟ میں کہا اج رنگیلا آ رہا ہے، کس ویلے؟ میں کہا جو رات 1 بجے آ گا۔ کہ میں اٹھا لے جس لیے میں اٹھا لے وہ جو 1 بجے آ وڑیا، وہ مولوی صاحب نے اٹھا کے لیا، فجر دی اذان تھی محفل لگی رہو، اس ساڈی تھوڑی سنی، اپنی ڈھیر سنائی۔ تو مولوی صاحب خوش ہو گئے، بھائی یہ تسی اے کام کرتے پے تو اس وڈا دنیا چ کام ہی کوئی آئے اپنا نہیں اکرم بھاگی۔ ہوں اسے ماہ رمضان ساری جماعت اتنے آئی، انہوں دے کول گئے، وہ باقی تو نس گئے، تو یہ ایسا کہ میں امنا توڑے نال اسے مسجد جا کے نماز پڑھی۔ میں ہو گیا ساڑیاں موٹراں ساریاں پھس گئی وہ پارکنگ ایسا کہ مولوی صاحب میری تو اینٹری آئی کھلوتی، میرا کی بن سی اندر جلے آ کے ادھر اسٹیج تے آ کے اداکاری کرنے۔ میں پیروں ننگا یہ باہر نکلیا، میں کہ چلو کوئی تو گڈی والا جانا واقف نظر آ جاس۔ میں کھلو رہا سڑک، ویخ 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 کوئی واقف نہیں گزریا، آخر میں ہیک نو ہاتھ دیتا۔ میں کہ چلو یہ تو مینوں جاندا، میں تو نہیں جانتا۔ میں کہ یار ایک سواری پہنچا دو گے؟ ہاں یہ حکم فرمائے۔ میں کہ اینو الحمرا چھڑیا جا کے سکے جی ٹھیک کر دے کر دے کر دے کر دے۔ یہ اللہ پاک دا کرم ہے، فضل ساڑے چھوٹی جی تھارا چھوٹی جی جگہ اتنے یہ لوگ تشریف لے آئے، انہوں نے شکر گزار بھی آئے۔ تو تمہوں میں پیانا کہ جس دین دی عزت نال اتنے آئے اس دین تے آپ بھی تو چلیے، اسے اپنی زندگی دی راہ سیدھی کریے۔ اور نہیں تو جتنا مجمع آیا بیٹھا ہے کم از کم 5 وقت نماز دی نیت کر کے اٹھے ہوئے اتوں۔ کیوں بھائی اتنی نیت تو کر دو نا کہ بھائی نماز نہیں چھڑنی، اللہ کرسی باقی چیزیں بھی قابو آ جاتے ہیں۔ تو بھائی کوئی چھٹیاں چل دیا پہ، کوئی چلے دی نیت ہو جاوے، کوئی 4 مہینے دی نیت ہو جاوے، کوئی نقد ہو جاوے، کوئی ادھار ہو جاوے، کوئی یہ کوئی ارادہ ہو جاوے۔ کیوں بھائی کون تیار ہے بھائی؟ وہ جب دے دسو تا انہوں میں اتنے باونا جی تھی بولے ہو تو 14 جولائی سے چلے کی جماعت۔ اور بھائی بہت سے لوگ تمہاری محبت میں آئے ہوئے ہیں، تھوڑے ان سے بات کرو۔ کہنے لگا جی میری تو لمبی لسٹ سے لمبی بات ہوتی 1 منٹ۔ میں کہا جڈا تیرا قد ہے اتنی تو کر چھڑ،
6 فٹ دے نیڑے کا دے تے 6 منٹ تک گل کرے سر توڑے نال. تو آپ سارے بیٹھے رہو. دیکھو مسجد میں ہے، مسجد میں اس میں شور شرابہ ٹھیک نہیں. ادھر سے آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ خاموش کرو. ابے کیوں کھڑے ہو؟ تو میں نے کہا تھا چلو 2-4 بولی بول دو تاکہ ہمارا مجمع بڑی محبت میں آیا ہے اور بڑے شوق میں آیا ہے، تو تھوڑی سی بات آپ کر دیں گے تو انشاءاللہ ان کو نفع ہو جائے گا. میری تو سن دے رہے ہیں. چلو تھوڑی سی آ جاؤ بھائی تھوڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سا کام ہے میرے لیے کرکٹ کھیلنے سے زیادہ مشکل ہے، لیکن یہ کہ تھوڑی سی میں اپنی ٹیم کی کارگزاری جو ان سے ٹیم میں تھوڑا سا ہمارے تبدیلی آئی ہے تو اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ضرور بتانا بھی چاہ رہا ہوں کہ آج سے پہلے کوئی 1-2 سال پہلے ہماری ٹیم میں کوئی اتنا کانسیپٹ نہیں تھا نماز پڑھنے کا یا کہ یہ اسلام کا کہ یہاں مسلمان ہیں یا کیا ہے. جو سے ہم نے کامیابی سمجھ رکھی تھی نا، وہ صرف اسی میں سمجھ رکھی تھی کہ اپنے کرکٹ میں پرفارمنس دیں، پیسے کمائیں